بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول کی جانب سے آپ تمام طلبہ کو ایک بار پھر عربی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ اور آج آپ لیکچر نمبر 7 پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ گزشتہ سبق میں آپ نے حصۃ الحوار کا الدرس الخامس العدد پڑھا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے 1 سے لے کر 100 تک گنتی اور نئے الفاظ معانی اچھی طرح یاد کر لیے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم حصۃ قواعد الصرف کا الدرس العاشر یعنی 10واں سبق پڑھیں گے۔ سبق کا موضوع ہے فعل مضارع۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، گزشتہ اسباق میں آپ نے پڑھا ہے کہ کسی کام کا گزرے ہوئے زمانے میں کرنا یا ہونا فعل ماضی کہلاتا ہے۔ مثلا کتبہ، اس نے لکھا، یہ تو فعل ماضی ہے یعنی گزرا ہوا زمانہ۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ زمانے کتنے ہوتے ہیں؟ 3 زمانے ہوتے۔ کون کون سے؟ ماضی، حال اور مستقبل۔ ماضی سے مراد گزرا ہوا زمانہ، حال موجودہ زمانہ اور مستقبل یعنی آنے والا زمانہ۔ فعل ماضی کو ہم نے تفصیلاً پڑھا ہے پچھلے دنوں۔ آج ہم فعل حال اور فعل مستقبل کے بارے میں پڑھیں گے۔ فعل حال اور فعل مستقبل کے لیے عربی زبان میں ایک ہی اصطلاح استعمال ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مضارع۔ تو مضارع کیا ہے؟ فعل مضارع یہ وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا بعد کرنے کے زمانے میں یا اس کے بعد والے زمانے میں ہونا سمجھا جائے۔ جیسے یکتب، وہ لکھتا ہے یا لکھے گا۔ اب اس مثال سے واضح ہو رہا ہے کہ اس فعل میں 2 زمانے ہیں۔ وہ لکھتا ہے حال میں یا لکھے گا کب؟ مستقبل میں۔ اب ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ وہ شخص کون سا زمانہ بتانا چاہ رہا ہے، حال یا مستقبل؟ تو یہ چیز ہمیں معلوم ہو سکتی ہے اس شخص کے انداز، حالات یا موضوع سے کہ وہ اس فعل کو کون سے زمانے کے لیے استعمال کر رہا ہے، حال یا مستقبل کے لیے۔ انگریزی زبان میں ماضی کے لیے پاسٹ، حال کے لیے پریزنٹ، جبکہ مستقبل کے لیے فیوچر کا ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ اب اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، فعل مضارع کا استعمال۔ ہم فعل مضارع کا استعمال کب کرتے ہیں؟ تو یاد رکھیے فعل مضارع کے 2 استعمالات ہیں۔ فعل مضارع زیادہ تر اس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کام عادتاً کیا جاتا ہو، اور ضروری نہیں کہ وہ کام گفتگو کے دوران بھی ہو رہا ہو۔ مثال کے طور پر اگر شام کے ٹائم کوئی آپ سے پوچھتا ہے أين تذهب في الصباح، آپ صبح کہاں جاتے ہیں، اور جواب میں آپ کہے أذهب في الصباح إلى المدرسة، میں صبح اسکول جاتا ہوں۔ اب شام کے ٹائم آپ اسکول تو نہیں جا رہے، آپ جاتے ہیں صبح کے ٹائم۔ تو زیادہ تر فعل مضارع اس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کام عادتاً کیا جاتا ہو، لیکن ضروری نہیں کہ وہ کام اس ٹائم بھی ہو رہا ہو جس میں آپ بات کر رہے ہیں۔ اور کبھی کبھی فعل مضارع کے ذریعے کسی ایسے کام کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو گفتگو کے دوران ہو رہا ہو یا اس کے بعد ہوگا، گو اس کام کی ہمیشہ عادت نہ ہو۔ اب فرض کریں کہ صبح کے ٹائم آپ بازار جا رہے ہیں،
تو آپ سے کوئی پوچھتا ہے این تذهب، آپ کہاں جا رہے ہیں، تو آپ کہے اذهب الى السوق، میں بازار جا رہا ہوں۔ بھائی ابھی آپ بازار جا رہے ہیں لیکن آپ کا معمول نہیں ہے بازار جانا، کیونکہ آپ اسکول جاتے ہیں، لیکن آج خلاف معمول آپ بازار جا رہے ہیں، تو آپ اس کے لیے فعل مضارع کا استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا آپ سے کوئی پوچھے این تذهب غدا، آپ کل کہاں جائیں گے، اور آپ جواب میں کہے غدا اذهب الى السوق، کل میں بازار جاؤں گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ انگریزی زبان میں جن معنوں کے لیے پریزنٹ کنٹینیوس، پریزنٹ سمپل اور فیوچر سمپل استعمال کیے جاتے ہیں، انہی معنوں کے لیے عربی زبان میں فعل مضارع استعمال کیا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، فعل مضارع کے افعال خاص حروف سے شروع ہوتے ہیں۔ وہ کون کون سے حروف ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ حمزہ، تا، یا، نون، ان حروف کو علامت مضارع یا حروف المضارع کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ فعل مضارع کے شروع میں ہمیشہ آتے ہیں۔ تو اگر ہم علامت مضارع کی تعریف دیکھیں، علامت مضارع یا حروف مضارع ان حروف کو کہتے ہیں جو فعل مضارع کے شروع میں ہمیشہ آتے ہیں۔ اب اگر ہم ان حروف کی تفصیل دیکھیں تو عزیز طلبہ، یا 4 صیغوں کے شروع میں آتا ہے۔ یہ کون کون سے صیغے؟ واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب اور جمع مؤنث غائب۔ جبکہ تا 8 صیغوں کے شروع میں آتا ہے۔ مخاطب کے تمام صیغے، کتنے صیغے مخاطب کے؟ 6 صیغے۔ تو مخاطب کے تمام صیغے اور ان کے علاوہ واحد مؤنث غائب اور تثنیہ مؤنث غائب کے صیغے۔ حمزہ ایک صیغے کے شروع میں آتا ہے، اور وہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد متکلم۔ جبکہ نون بھی ایک صیغے کے شروع میں آتا ہے، اور وہ کون سا صیغہ ہے؟ جمع متکلم۔ اب اگر ہم فعل مضارع کے اوزان کی بات کریں تو عزیز طلبہ، فعل مضارع کے بنیادی اوزان 3 ہیں۔ ماضی میں بھی ہم نے کہا تھا کہ 3 اوزان ہیں۔ کون کون سے اوزان تھے ماضی کے؟ فعل، فعل اور فعول۔ اور مضارع کے کتنے اوزان ہیں؟ مضارع کے بھی 3 اوزان ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ یفعل، یفعل اور یفعل۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حرف المضارع یعنی علامت مضارع ہمیشہ مفتوح ہوتی ہے تینوں اوزان میں۔ فا کلمہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ ساکن۔ البتہ عین کلمہ کبھی مفتوح، کبھی مکسور اور کبھی مضموم ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، فعل مضارع کی گردان میں 9 صیغے ایسے ہیں جن کے آخر میں نون آتا ہے۔ اب یہ جو نون آتا ہے یہ 2 قسم کا ہوتا ہے، نون اعرابی اور نون نسوہ۔ نون اعرابی یہ 7 صیغوں کے آخر میں آتا ہے۔ کون کون سے صیغے ہیں یہ؟ چاروں تثنیہ، یعنی تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر۔ 2 جمع مذکر یعنی جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر، اور 1 صیغہ واحد مؤنث کا جو کہ حاضر ہے۔ تو ان 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے، اور اس نون کی خاصیت یہ ہے کہ اگر فعل مضارع سے پہلے لم، لن
یا ان جیسے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو یہ نون اعرابی گر جاتا ہے، یعنی حذف ہو جاتا ہے۔ اچھا، باقی دو نون جن صیغوں میں آتا ہے وہ نون جمع یا نون نسوہ کہلاتا ہے۔ وہ دو صیغوں میں آتا ہے، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے آخر میں۔ اور عزیز طلبہ، یہ نون کبھی حذف نہیں ہوتا۔ اگر ہم فعل مضارع کی بنیادی اقسام دیکھیں تو فعل مضارع کی بھی ماضی کی طرح بنیادی اقسام 4 ہے۔ کون کون سی اقسام ہیں؟ فعل مضارع مثبت معروف، فعل مضارع مثبت مجہول، فعل مضارع منفی معروف اور فعل مضارع منفی مجہول۔ آج ہم پہلی قسم کی گردان پڑھیں گے، یعنی فعل مضارع مثبت معروف کی۔ سب سے پہلے فعل مضارع مثبت معروف کی تعریف دیکھتے ہیں۔ یہ وہ فعل ہے جس میں بات کرنے کے زمانے میں یا اس کے بعد کے زمانے میں کسی کام کے ہونے کے متعلق بتایا جائے اور اس کا فاعل یعنی کام کرنے والا بھی معلوم ہو، جیسے یقرأ، وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا۔ آئیے عزیز طلبہ، اب ہم فعل مضارع مثبت معروف کی گردان پڑھتے ہیں۔ آپ تمام طلبہ سے گزارش ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ یہ گردان پڑھیں۔ ینصرو، ینصرانی، ینصرونا، تنصرو، تنصرانی، ینصرنا، تنصرو، تنصرانی، تنصرونا، تنصرینا، تنصرانی، تنصرنا، انصرو، ننصرو۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھی گردان۔ صیغہ اور ترجمہ آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو کتاب میں دیکھیں گے۔ اچھا، وزن کیا ہوگا؟ ینصرو بر وزن یفعلو، شاباش۔ اسی طرح تنصرو کا وزن تفعلو، انصرو کا وزن افعلو اور ننصرو کا وزن نفعلو۔ یہاں کیا کر رہے ہیں ہم؟ حروف المضارع جو ہے یا علامت مضارع، ہم انہی کو بعینہ وزن میں اتاریں گے، یعنی فعل مضارع کے شروع میں جو حروف آتے ہیں وہی حروف وزن کے شروع میں آئیں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا آج کا سبق فعل مضارع۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ العزیز اسی سبق کی تدریبات حل کریں گے۔ آج کا الواجب المنزلی ہے، آپ نے سبق میں موجود تمام چیزیں اچھی طرح یاد کرنی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔